وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر سینٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار وزیر اعظم کو، کابینہ کو ہوگا۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ادارہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہہ دینا کہ اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ ادارہ کل بھی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے اور پارلیمنٹ انشاءاللہ سوورن رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس یہاں آتی رہیں گی، ان کو یہ پارلیمنٹ سکروٹنائز کرتی رہے گی اور ان کی جو مثبت تجاویز ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جناب والا، میں ایک بات اٹھانا چاہوں گا کہ کل قائد حزب اختلاف نے، میں سمجھتا ہوں، ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا جس کا مجھے افسوس ہوا۔ بحیثیت ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے آپ کی ذات پر نکتہ چینی کی جس کی اجازت میں سمجھتا ہوں قوانین نہیں دیتے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے کارروائی کو، بل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ہرگز مبالغہ آرائی ہے اور یہ درست بات انہوں نے نہیں کی۔ آپ نے کیا کیا جس کی وضاحت قائد ایوان نے، ڈاکٹر وسیم نے کل اپنی تقریر میں کر دی۔ آپ نے رول کے عین مطابق اپنا استحقاق استعمال کیا۔ یا تو آپ نے رول سے ہٹ کے کوئی بات کی ہوتی، اس پہ اعتراض کرتے تو ضرور کرتے، لیکن غالباً لگتا ہے کہ 240 کا مطالعہ قائد حزب اختلاف نے نہیں کیا تھا۔ اگر کیا ہوتا تو یہ سٹیٹمنٹ وہ نہ دیتے۔ جناب والا، میں یہ عرض کروں، پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں وضاحتیں، اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی۔ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان اور اپوزیشن کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جو ان وضاحتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کی تاریکی میں یہ بل پیش کر دیا گیا، جیسے کہ یہ بالکل بے خبر تھے۔ جناب والا، کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی جماعت نے اس بل پر ایک موقف اختیار کیا اور وہاں پوری شد و مد سے اس کو اپوز کیا؟ اور جو ہنگامہ ہوا، ویل میں آئے، وہ سب نے دیکھا۔ اب جب وہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تو ایک فطری عمل ہے کہ اس کو سینٹ میں آنا تھا، سینٹ میں زیر بحث آنا تھا، یہاں ووٹ ہونا تھا۔ یہ اتنے بے خبر، اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ جناب والا، کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگ کی ایکسٹینشن کی درخواست کر چکے تھے کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ ہم سینٹ سے بھی یہ بل پاس کروا سکیں؟ اور آئی ایم ایف کا بورڈ ایک تاریخ کا اشارہ دے چکا تھا۔ یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو، اور اتنے لا علم کیوں تھے کہ ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا؟ جناب والا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ آپ کا دفتر اور آپ خود سینیٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ابھی تک، یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا، یہ ابھی تک عقدہ حل نہیں ہو رہا، اور پوری قوم شش و پنج میں ہے، پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ جناب والا، یہ کل سینیٹر دلاور نے، میں تو نہیں تھا، میں نے گفتگو ان کی سنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر خود موجود نہیں، میں آیا، ان کی دعوت پر آیا، ان کے دفتر گیا، دستک دی،
خالی ویرانہ تھا, کچھ دکھائی نہیں دیا, دور دور تک قائد حزب اختلاف دکھائی نہیں دیے. اب میں مشورہ کرتا تو کس سے کرتا, رہنمائی حاصل کرتا تو کہاں سے کرتا؟ قائد حزب اختلاف کہیں ہوتے تو مشورہ کرتا. I am, don't tell me I've been in the house long enough. Okay? Now, جناب والا, اب جناب والا وہ کس سے مشورہ کرتے؟ جناب ادھر بات ہے چیئر سے. جی میں آپ سے, اب دیکھیے, ہائے ہائے جی جی کتنے پریشان ہو رہے ہیں. میرا جی ٹھیک ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے آپ کو. سر ادھر بات کریں سر. آنکھوں میں لاؤ نہیں یار, دیکھو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, دل سے دل میں سر ادھر پلیز. شکریہ ادا کر رہے ہیں, شاہ محمود صاحب شکریہ کرنے آئے ہیں, آنکھ نہیں ملاتے. جناب والا میں جی آپ مخاطب کر رہے ہیں, بتا دیجیے آپ چیئر کو مخاطب کریں. جناب والا اگر میرے ان کو دیکھنے سے تشریف رکھیں بیرامہ صاحب پلیز. جی اگر جناب چیئرمین اگر پلیز تشریف. جی اگر میرے دیکھنے, اب میں دیکھ رہا ہوں جی پلیز. سے مجھے کر رہے ہیں جی. جی مجھے آپ ایڈریس کر رہے ہیں, پلیز بیٹھ جائیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز تشریف رکھیں.